ثاقب صاحب اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دو متضاد دعوے نا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی، کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 12 کی وہ کہہ رہے ہیں تصدیق ہے، باقی لوگ لاپتہ ہیں بڑی تعداد میں۔ اس میں بنیادی جو انفارمیشن ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں اور عدالتوں میں کتنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں، اب جیسے کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ 200 لوگ لاپتہ ہیں، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ یا تو گرفتار ہوں یا کہیں زخمی پڑے ہوں یا ان میں سے کوئی ہلاک ہوا ہو، کیا تو اس کنفیوژن کو کون دور کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا شاید ٹائم اس میں لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزمان اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہ بھی تقریباً 900 سے زائد ہے جن کو پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح راولپنڈی کی جو اے ٹی سی عدالت ہے وہاں پہ بھی 1000 سے تقریباً زائد جن کو پیش کیا گیا ہے۔ اٹک، چکوال اور جیلم سے بھی تھا تعلق، اور شروع میں جیسے ہی ملزمان آتے ہیں فار ایگزامپل 80 لوگوں کو وہ لائے اور ان کے چہرے ڈھانپ کے لایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی شناخت کریٹ کرنی ہے، تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جی ان کو جیل میں لے جائیں 14 دن وہ تو سنا ہے کہ بسوں سے اتارتے بھی نہیں اور عدالت اندر سے ان کو ریمانڈ کر دیتی ہے۔ آج بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوشچن بھی اٹھایا کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے، جج صاحب کوئی ریزننگ نہیں دیتے، کوئی وجوہات نہیں ہے۔ ایک بندے کا اگر شناخت کریٹ 2-3 دنوں میں ہونی ہے، اب 14 دن پھر 14 دن 1 منتھ کے لیے اس کو بغیر اس کے رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس بندے کا ملوث ہی نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ نے ڈسچارج کرنا ہے تو جو 1 منتھ وہ جیل میں رہا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو وہ ابھی جو میرے خیال میں جو لسٹیں ہیں وہ آ رہی ہیں، ملزمان پیش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے میری ان سے بھی بات ہوئی، اور پراسیکیوشن سے بھی، راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں وہ سب کی لسٹیں آ رہی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ جن جن علاقوں سے آئے ہوئے تھے وہ ان کو پتہ ہے، اور وہ ٹیلی کریں گے لسٹیں، اور ان میں سے پھر پتہ چلے گا کہ کوئی مسنگ ہے یا نہیں ہے، یا مسنگ کی کیا پوزیشن ہے، یا کسی، کیونکہ اٹک جیل میں بھی، جیلم میں بھی اور اڈیالہ میں بھی لوگ ہوں گے۔ اب وہ جیل میں شناخت کریٹ کی سٹیج پہ ہیں یا ریمانڈ کی سٹیج پہ ہیں یا ان کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے تقریباً 1 ہفتہ شاید اور لگ سکتا ہے یہ سارا طے کرنے میں۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بات کی ہے میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک بات کر کے ختم کر دی، وہ پریس کانفرنس بلاتے، لسٹیں بناتے کہ یہ لوگ ہیں، ان کا یہ نام ہے، فلاں جگہ سے اس کا تعلق ہے، اس بندے کا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ 200 لوگ ہیں، اور یہ وہ لسٹیں میڈیا کو دے دیتے کہ یہ جی یہ لسٹیں آپ بھی اپنے طور پر چیک کر لیں، ہم بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم عدالتوں سے بھی چیک کرتے کہ کیا ان لوگوں کو اسلام آباد پولیس نے یا راولپنڈی پولیس نے متعلقہ عدالتوں میں پیش کیا ہے یا ابھی تک نہیں کیا، یا کتنوں کو کیا ہے اور کتنوں کو نہیں کیا۔ تو میرا خیال میں جو فیئرنیس دونوں طرف سے پھر آنی چاہیے کہ جس طرح اگر گورنمنٹ چھپا رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اوپنلی آپ جو ہے وہ رکھیں، لے کے آئے نا، مطلب اب 200 کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ 200 میں سے کون بندہ ہے کون نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا۔ مگر ثاقب بھی آپ مانیں گے کہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں چاہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، لوکل لیول پہ، ان کی گرفتاری ہو رہی ہے، ان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہیں ان لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ثاقب بشیر صاحب، اصل سوال اب یہ ہے آج کل کہ عمران خان کے خلاف جو ایک توقع تھی کہ کیسز کم ہوں گے یا وہ باہر کی طرف اڈیالہ جیل کے گیٹ کی طرف اب آ رہے ہیں، یہ کیسز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اب توشہ خانہ 2 کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج دونوں یہ کیس اڈیالہ جیل میں ہوئے، ان میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس بڑا تیزی سے اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، مطلب اس میں آج سوالات انہوں نے جوابات جمع کروا دیے ہیں، تھرسڈے کو دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے اور اس کے بعد اس میں دلائل ہونے دونوں طرف کے اور فیصلہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس بالکل اپنے اینڈ کی طرف ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے، آج جو بشرا بی بی ہیں وہ 2-3 ہفتوں کے بعد آئیں، آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی، 12 کو شاید جب ہوگی۔ لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس، جی ایچ کیو گیٹ پہ جو حملہ تھا اس کیس سے متعلق کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اس پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اب جو پنڈی کے 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں ایک کیس کو بڑی تیزی سے پراسیکیوشن جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے، اور کل اس پہ باقی ملزمان تقریباً 88 ملزمان پہ فرد جرم عائد پہلے ہو چکی ہے، باقیوں پہ کل فرد جرم عائد ہونی ہے، اور پھر گواہوں کے بیانات اور اس کے بعد ٹرائل جو ہے
وہ آگے بڑھنا ہے. ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ کوئی نئے کیس کی تیاری کر رہی ہے اور نئے کیس کی منظوری اور بغاوت اور اس طرح کا کوئی کیس ہم سن رہے ہیں. اب آئے گی تفصیلات تو پھر جو ہے اس پہ بات ہوگی. تو اس وقت عمران خان صاحب پہ 188 کیسز ہیں آلریڈی. تو اگر مزید بنیں گے تو اس میں پھر جو ہے وہ ڈبل سینچری کی طرف معاملات چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے مقدمات میں بھی ایکسٹینشن ہوتی جا رہی ہے. بالکل کسی ریلیف کا کوئی فوری ریلیف کا ابھی فی الحال تو کوئی ریلیف کا چانس نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب دوسرے جو معاملات ہیں جس میں پی ٹی آئی کے کارکن جو کہ فوجی حکام کی تحویل میں ہیں اور فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چل رہا ہے, آج سپریم کورٹ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اب ان کی اپیل وہ سنا جائے گا کیس, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس فیصلے کے خلاف اب اپیل جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو آئینی بینچ نے معاملہ کل تک لے کر گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی بینچ کس طرف معاملے کو لے کے جا رہا ہے؟ کیا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کی سپریم کورٹ اجازت دے دے گی یا نہیں؟ ابھی فیصلہ کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے. سپریم کورٹ پہلے تو جو سیولینز کے ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے. اب اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے جو ابھی آئینی بینچ سن رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ہی غیر معمولی ایک معاملہ ہوگا, بہت ہی غیر معمولی قسم کا فیصلہ ہوگا جس میں سپریم کورٹ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے جو وہ آگے بڑھ جائے گی. مجھے لگتا نہیں کہ ایسا جب وہ فیصلہ ہو. لیکن جو لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں تو وہ مئی 2023 سے ہیں, وہ بھی تقریباً 18-19 ماہ ان کو ہو گئے ہیں. ایک چیز تو میرا خیال میں طے ہے کہ جو بھی ہے فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے کہ تاکہ ان خاندانوں کو, فیملیز کو کلیئرٹی ہو جائے کہ ان کے جو لوگ ہیں کسٹڈی میں انہوں نے کہاں رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کتنی سزا ہے. اور آج حفیظ اللہ نہری صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کی وجہ سے وہ لوگ ابھی تک جیل میں ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا, بلکہ حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, فیصلے تیار ہیں, صرف سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کی وجہ سے سنائے نہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل آپ مکمل کر لیں, فیصلے نہ دیں. تو اب وہ لیکن آئندہ چند دنوں میں بقول جسٹس جمال خان مندوخیل کے اندر چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے کے امکانات ہیں, وہ کر دے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اور عامر مغل صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مدارس کی رجسٹریشن کے اوپر آخر علماء کا اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا اعتراض کیا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں اب بات ہوگی مدارس کی, جہاں پہ مذہبی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے. پورے پاکستان میں بڑی تعداد میں مذہبی تعلیم کے لیے مدارس کام کر رہے ہیں اور حکومت اور علماء کے درمیان ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ ان مدارس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے, رجسٹر ہونا چاہیے حکومت کے پاس, تاکہ ان کی فنڈنگ کے ذرائع اور وہاں پہ جو تعلیم کا معیار ہے اس کی نگرانی بھی کی جا سکے. اسی حوالے سے آج کل جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کے اور حکومت کے بیچ کافی تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. حالانکہ حال ہی میں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنا وزن بھی حکومت کی 2/3 وزن کے پلڑے میں ڈالا تھا. ہمیں